بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت نامہ. آج میں جس شخصیت کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں یقیناً میں نے ان سے سیکھا بھی ہے اور اس انٹرویو کی وساطت سے مزید سیکھوں گا. میں نے تقریباً ایک عشرہ امت میں رپورٹنگ کی ہے اور جب میں امت میں رپورٹنگ کے لیے آیا تھا تو میں نے تب بھی ان کو محنت کرتے ہوئے دیکھا اور 10 سال جب میں وہاں رہا اور میں آیا تو غالباً تب بھی یہ وہاں پہ تھے. مجھے یاد پڑتا ہے، وہ مزید تصدیق ہو جائے گی. میں نے ان کو دن کو بھی محنت کرتے ہوئے دیکھا اور شام کو جب آفس میں آتے تھے تب بھی یہ آ کر کے اتنی محنت کرتے تھے جتنی یہ دن میں محنت کر چکے ہوتے تھے. یعنی کہ مسلسل ان کی زندگی محنت کا ایک نمونہ رہی ہے. وہ اس انداز میں کہ دن کو یہ سائیکل پہ اخبارات دیتے تھے اور رات کو اخبار تیار کرتے تھے. اخبار تیار کرنے کی ایک چھوٹی سی میں جھلک آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم رپورٹرز جو ہوتے ہیں وہ دن میں فیلڈ میں گئے اور وہاں سے جو ہمیں مٹیریل ملا خبر کا کہ وہ رات کو ہم آئے اور اس کو ہم نے جو خبر کا سٹرکچر ہوتا ہے اس انداز میں بنایا. اور ظاہر ہے ہم اس طرح سے نہیں بنا سکتے تھے جیسے اس کو سب ایڈیٹر یا جس طرح سے آپ اخبار میں خبر کو پڑھتے ہیں یہ رپورٹر ایسے فائل نہیں کرتا. رپورٹر اس کو بالکل رف انداز میں فائل کرتا ہے اور پھر سب ایڈیٹر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ اس کی خاص بات کو سب سے اوپر لے کے آتا ہے اور پھر اس کی خوبصورت سرخی نکالتا ہے، پھر اس کی ترتیب کے ساتھ اس کو پورا ایسا لکھتا ہے کہ قاری اس کو آسانی سے پڑھ سکے. تو جو آپ خبر پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے رپورٹر کی محنت ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سب سے اہم محنت ہوتی ہے وہ سب ایڈیٹر کی ہوتی ہے. تو یہ جن کا میں ابھی آپ سے ذکر کروں گا یہ سب ایڈیٹر کے طور پہ خبروں کو سارا دیکھنا کرنا بنانا، پھر اس کے بعد جب اخبار تیار ہونا، لیٹ نائٹ رات کو گھر جانا. تو اس حوالے سے ان کی پوری زندگی کیسے گزری، کہاں پڑھے، کہاں بڑے ہوئے، کہاں اس شہر میں پھر آئے اور کیا کیا محنت کی، کن کن اداروں میں رہے. تو میری مراد عبد المجید ندیم صاحب ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ کہاں ابتدائی تعلیم انہوں نے حاصل کی، کراچی کب آئے، کن کن اداروں میں رہے. تو السلام علیکم سر. سر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کہاں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اساتذہ کون سے تھے، پھر کس طرح سے یہ سفر شروع ہوا؟ میرا تعلق لودھرا سے ہے جو ملتان کی پہلے تحصیل تھی، اب وہ ضلع ہیڈ کوارٹر ہے. تو گورنمنٹ ہائی اسکول لودھرا سے میں نے تعلیم میٹرک کیا اور اس کے بعد ایس سی کالج بہاولپور سے میں نے آگے تعلیم حاصل کی ہے. تو جہاں تک تعلق ہے میرے اساتذہ کا تو بشیر احمد ہاشمی صاحب میرے بہترین اساتذہ میں سے تھے جنہوں نے میری تربیت اور تعلیم میں اہم کردار ادا کیا. اس کے علاوہ ہائی اسکول میں بھی میرے تقریباً تمام اساتذہ میرے لیے جو ہے بڑی قابل احترام ہیں اور انہوں نے بہت دل جمعی سے اور پوری محنت کے ساتھ ہماری تعلیم و تربیت میں اپنا کردار ادا کیا. تو آپ نے یہ تعلیم جب حاصل کی وہاں پہ پھر کراچی کب آئے اور پھر یہاں پہ کس طرح سے، یا پھر صحافت میں وہیں سے شروع کر دیا یا کراچی آ کے کیا؟ یہ تھوڑا سا. یہ 1980 میں نے روزنامہ مشرق لاہور سے بطور علاقائی نامہ نگار اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا اور روزنامہ جنگ لاہور سے جب شائع ہوا تو میں نے بطور نمائندہ روزنامہ جنگ کو جوائن کیا اور 16 سال میں نے وہاں رپورٹنگ کی روزنامہ جنگ لاہور کے لیے، جس میں سب سے اہم خبر جو میرے کریڈٹ پر ہے وہ 17 اگست 1988 کو ہونے والے ضیاء الحق کے طیارہ حادثہ کی ہے کہ میں سب سے پہلے جائے حادثہ پر پہنچا اور وہاں سے سب سے پہلے رپورٹنگ کر کے میں نے اپنے اخبار کو دی. تو مطلب آپ نے یہ جو رپورٹنگ کا سلسلہ شروع کیا اور اتنی بڑی خبر آپ نے دی، تو پھر اس کے بعد آپ یہ سب ایڈیٹر کی طرف کیسے سفر شروع کیا؟ مطلب ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ سب ایڈیٹر ہمیں اساتذہ یہ بتاتے ہیں، بلکہ آپ سے بھی یہی سیکھا کہ سب سے پہلے اگر آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے تو کچھ عرصہ ڈیسک پہ لگا دیا جائے تاکہ پھر آپ کی رپورٹنگ میں مطلب آپ خبر کو اسی طرح بنا سکیں. تو آپ مطلب رپورٹر سے پھر کس طرف اس طرف کیسے آ گئے؟ یہ کوئی خاص وہ تو نہیں تھا
یہ میری مالی مجبوریوں کا اس میں زیادہ دخل تھا، کیونکہ جس وقت 98 میں کراچی میں نے صحافت کا آغاز کیا تو اس وقت پیجر اور دوسرے جو لوازمات تھے وہ انتہائی ضروری تھے، جو کہ میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. تو میں نے بطور سب ایڈیٹر روزنامہ کائنات سے اپنے کراچی میں اپنی صحافت کا آغاز کیا. تو پھر اس کے بعد کس اخبار میں گئے؟ کائنات کو کیوں چھوڑا؟ سوا سال کے بعد روزنامہ خبریں کراچی سے اپنی اشاعت کا آغاز کر رہا تھا، تو میں نے بطور سب ایڈیٹر روزنامہ خبریں کو جوائن کیا، جہاں میں نے 4.5 سال کام کیا. اور اس کے بعد خبریں کے بعد میں نے تقریباً 15 سال بطور سب ایڈیٹر روزنامہ امت کراچی میں کام کیا. تو آپ کو مطلب کیا لگا کہ اگر حالات آڑے نہ آتے تو آپ کو رپورٹنگ ہی کرنی تھی؟ آپ رپورٹنگ میں اپنا نام بنانا چاہتے تھے؟ بالکل، میں آج بھی میں پریفر کرتا ہوں کہ رپورٹنگ میری فیلڈ تھی، اور رپورٹنگ ہی جو ہے مجھے راس آتی ہے، اور اب بھی اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ رپورٹنگ کروں. تو دوران رپورٹنگ جب آپ نے اتنی بڑی خبر دی اور یقیناً اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا ہوگا، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اس رپورٹنگ کی ایکسپیرینس میں کوئی ایسا تلخ تجربہ جو ابھی تک آپ کو یاد ہو، ایسے جیسے کل کا کوئی واقعہ ہے؟ دیکھیں، اس پر تو جب یہ طیارے کا حادثہ ہوا تو پہلے دن تو بائی لائن جو ہے نا میری خبریں لگیں اور وہ شائع بھی ہوئی، اور بلکہ BBC نے بھی میری خبر کو رپورٹ کیا اس انداز میں کہ تمام اخبارات میں خبر یہ چھپی تھی کہ طیارہ جو ہے وہ فضا میں پھٹ گیا، جبکہ میری رپورٹنگ میں واحد یہ بات تھی کہ وہ طیارہ فضا میں نہیں پھٹا، بلکہ وہ زمین پر منہ کے بل آ کے گرا اور پھر اس میں آگ لگ گئی. تو یہ BBC نے بطور خاص اسے رپورٹ کیا. اور دوسرا یہ کہ مجھے گلا تھا کہ اس کے بعد روزنامہ جنگ لاہور کی ٹیم جو ہے جائے حادثہ پر آئی، ان کے لیے میں نے تمام اپنی حیثیت کے مطابق ان کے قیام کا طعام کا انتظام کیا. لیکن مجھے اس وقت انتہائی افسوس ہوا کہ جب وہ رپورٹنگ ٹیم میں سب کے نام شامل تھے سوائے میرے. شاید یہ بڑے اخباروں کا چلن ایسا ہے کہ وہ علاقائی نامہ نگاروں کو، نمائندوں کو اہمیت نہیں دیتے. تو میرے خیال میں یہ تو ظاہر ہے، ہم نے بھی جب کام کیا تو ہمیں بھی کئی دفعہ اس طرح کی صورتحال، لیکن یہ بڑی مطلب بندہ ڈسہارٹ ہوتا ہے کہ اس نے محنت کی ہوتی ہے اور ٹیم کا حصہ ہوتا ہے اور نام نہ آئے، تو یہ تو رپورٹر کے لیے مطلب اس سے زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ اور نہیں ہوتی. تو اس کا پھر آپ نے کہیں شکوہ کیا یا یہ بات آج تک دل میں ہی نہیں وہ بیٹھے ہوئے؟ انتظامیہ سے، جنگ انتظامیہ لاہور میرا جانا ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو کم از کم اس میں نام کے ساتھ ذرا میرا بھی نام ڈال دیا ہوتا. انہیں جی ایسا نہیں ہے جی، بس آپ علاقائی نامہ نگار تھے، آپ کی خبر پہلے چل چکی ہے، بائی لائن لگ چکی ہے، تو اس لیے آپ کا نام اس میں نہیں رکھا گیا. تو ٹھیک ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے. تو اس کے علاوہ چلیں، یہ تو ایک وہ واقعہ تھا جو مطلب ایک جس نے اثر چھوڑا. کوئی ایسا واقعہ بھی رپورٹنگ لائف میں ہوا ہوگا جو خوشگوار، جس کو آپ کبھی کبھی یاد کرتے ہوں گے، یار میں نے یہ رپورٹنگ کی تھی اور ایسا دور بھی تھا، اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں کبھی بھی ہم نے اس حوالے سے تو کام نہیں کیا کہ چلیں جی کہ کسی کو، لیکن یہ کوشش کی ہے کہ دیانتداری کے ساتھ جو خبر چل سکتی ہے اسے اس کے پورے سیاق و سباق کے ساتھ اسے چلایا جائے. اور اس کا تلخ تجربہ یہ ہوا کہ ایک علاقائی MPA تھے ہمارے، تو انہوں نے کچھ حوالات سے تھانے سے اپنے آدمی چھڑا لیے جن پر ڈکیتی کا کیس تھا. تو وہ خبر وہ صرف جنگ کے علاوہ کسی اور مقامی اخبار میں شائع نہیں ہوئی تھی، جس کا پھر مجھے خمیازہ بعد میں بھگتنا پڑا. یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. پھر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو جب آپ نے یہ بتا ہی دیا ہے تو تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا ہوا تھا اور کون سے MPA تھے. اگر آپ ان کا نام بھی بتا دیں تو یہ مناسب نہیں ہے. چلیں نام نہ بتائیں لیکن یہ بتا دیں وہ یہ کیا تھا ہوا تھا. کہ انہوں نے مجھے کافی دنوں کے بعد جب وہ جا رہے تھے تو مجھے بیٹھا دیکھا، تو ان کے
جو ہواری تھے انہوں نے کہا جی کہ وہ جنگ کے نمائندہ جو ہے بیٹھا ہے، تو انہوں نے کہا جی بلاؤ. تو میں نے ان سے کہا جی کہ خان صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. تو میں نے کہا جی کہ تو انہیں کہیں نا کہ خود آ جائیں، تو ان کی خدمت بھی کریں گے، چائے وائے پلاتے ہیں. بہرحال وہ آئے اور آ کے انہوں نے یہی شکوہ کیا کہ اگر ہمارا چاچا آج زندہ ہوتا تو یہ خبر نہ لگتی. تو میں نے کہا جی کہ میں تو اب بھی تردید کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کہیں کہ یہ خبر غلط ہے تو میں تردید کر دوں گا. انہوں نے کہا نہیں جی چھوڑیں جی، باقی کسی اخبار میں نہیں لگی تھی تو آپ نے چلا دی. تو یہ واقعہ ہوا، لیکن اس کا پھر خمیازہ مجھے یہ بھگتنا پڑا کہ 4 سال مجھے جو ہے ایک ناجائز چوری کے جھوٹے مقدمے کا سامنا کرنا پڑا. تو اس میں یہ جو آپ پہ مقدمہ ہوا تو جیل وغیرہ بھی نہیں جی، کوئی ایسی چیز نہیں کوئی ایسا نہیں ہوا. مطلب آپ نے ضمانت کروا لی اور وہ کیس جی بس وہ یہ بھی مقامی صحافی دوست تھے، ان کی مہربانی سے وہ نوبت نہیں آئی کہ گرفتاری ہوتی، تو وہ قبل از گرفتاری جو ہے نا وہ ضمانت ہو گئی تھی اور وہ کیس 4 سال چلا. اس کے علاوہ آپ نے کراچی میں بڑا ٹائم چونکہ محنت کی اور کائنات میں رہے، خبریں میں رہے، پھر امت میں اچھا خاصا آپ نے دور گزارا، تو کوئی ناخوشگوار یا کوئی ایسی چیز جو ہارٹ ٹچنگ ہو اور آپ کو لگی ہو؟ دیکھیں سر، یہ تو جب آپ کسی شعبے میں آتے ہیں تو اس کی خوشگوار اور ناخوشگوار جو ہے نا وہ یادیں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اور بس یہ کہیں کہ کئی موقع ایسے آئے کہ روزنامہ امت میں دوبارہ ملازمت کا جو ہے موقع بھی آیا، تو میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور قبول نہیں کیا کہ نہیں مناسب نہیں ہے میرا وہاں جانا. آپ کا جو صحافتی کیریئر ہے یہ ظاہر ہے آپ کے والد تو مطلب ان کی زندگی میں ہی آپ نے صحافت کی، انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. بالکل جی، بالکل انہوں نے کیا. میرے والد صاحب جو ہیں جی وہ مجلس احرار سے وابستہ تھے. پھر جب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس احرار کو تحلیل کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے JUI میں شمولیت اختیار کر لی. اور شروع سے ذہن جو ہے وہ کیونکہ سیاسی ہی تھا. اور بلکہ آج میں اس انٹرویو کے توسط سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے والد جو ہیں وہ اتنی زیادہ سیاسی بصیرت رکھتے تھے کہ اگر پاکستان کی سیاست میں خاندانی اور سرمایہ کا چلن نہ ہوتا تو یقیناً وہ پاکستان کے ایک مدبر سیاستدانوں میں شمار ہوتے. اور یہ ان کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ شروع سے ہی سیاست اور صحافت جو ہے، کیونکہ میرے والد صاحب جو ہیں اخبارات کی جتنی بھی اخبارات تھے اس کے ایجنسی ہولڈر تھے اپنے شہر میں، اور تمام اخبارات ان کے بھی زیر مطالعہ رہتے تھے، اور انہی کی وجہ سے صحافت کا شوق بھی پیدا ہوا. تو آپ نئے آنے والے جو جرنلسٹ ہیں، ہم جیسے جونیئر لوگ ہیں، آپ ان کو کیا مطلب ابھی تو ہم نے پھر ایک فیز گزار لیا اور ہم نے دیکھا کہ پرنٹ میڈیا کا ایک دور، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے جو جرنلسٹ ہوں گے شاید وہ اخبارات کی اس طرح کی صورت نہ دیکھ پائیں یا اس طرح کام نہ کر پائیں جس طرح سے آپ نے کیا. وہ تو ہم بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو ہم نے کیا شاید یہ وہ نہ کر سکے. تو آنے والے جرنلسٹوں کو آپ کیا سبق دیں گے، کیا کہیں گے کہ کس طرح کا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے انہیں؟ دیکھیے جی، میں تو اس بات سے قطعی اتفاق نہیں کرتا کہ پرنٹ میڈیا جو ہے ختم ہو گیا ہے یا ہو جائے گا، کیونکہ برطانیہ اور امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے جہاں کہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہم سے برسوں پہلے آ چکی تھی، اس کے باوجود پرنٹ میڈیا وہاں موجود ہے. تو اس طرح ایک اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں. پرنٹ میڈیا پر اس وقت انتہائی برے حالات ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ پرنٹ میڈیا ایک مرتبہ پھر جو ہے نا حیات نو پائے گا اور اس کا عروج ہوگا. ابھی ظاہر ہے آپ کافی عرصہ سے جب سے امت میں شاید آپ نے امت کو چھوڑا، اور پھر بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ امت نے جب آپ کو چھوڑا تو اس کے بعد سے ابھی تک آپ کسی اور اخبار میں نہیں گئے. اس کی کوئی وجہ ہے یا ابھی بھی اگر موقع ملے
تو آپ رپورٹنگ کو ترجیح دیں گے آپ یا ڈیسک پہ سب ایڈیٹنگ کو؟ نہیں جی، میں تو کیا انشاءاللہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں انشاءاللہ اگر کیونکہ حالات اب جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ حالات پرنٹ میڈیا کے صحیح نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے، اور جب بھی موقع ملا انشاءاللہ میں رپورٹنگ کروں گا۔ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ہمارے اور خود میرے اور ناظرین کے علم میں اضافہ کیا، اور بخوبی ماضی، حال اور مستقبل کا ایک نقشہ ان کے سامنے رکھا۔ ناظرین، آپ نے انٹرویو دیکھا، یہ آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔